Value of nutrition. Students will develop the value of nutrition, and that affects on the physical development of children in early years. Childhood is a very crucial time, definitely, and related to growth and development. Children, whereas they need some sleep habits and the environment, وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو غذا کی اہمیت ہے وہ ایک کی ایلیمنٹ بن کے ہمارے سامنے آ جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ فزیکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ان کی جو مینٹل ایبلٹیز ہیں وہ بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی نظر آئیں گی. The nutritional needs of children and adolescents are different from those of adults. جو بہت شیرخوار بچے ہیں اور جو اس سے تھوڑے بڑے نظر بچے آتے ہیں ہمیں، جو اسکول گوئنگ ہو جاتے ہیں، ان کی ضروریات جو غذا کی ہیں وہ جو بہت بڑے ہیں، جسے ہم بالغ افراد کہتے ہیں، ان سے مختلف قسم کی اس کی نوعیت ہوتی ہے. چلڈرن نیڈ وائڈ رینج آف نیوٹریشن. ان کو اتنی زیادہ غذائیت کی ضرورت ہے کہ جس میں ڈفرینٹ منرلس کی بات کریں گے ہم، اور غذائیت سے بھرپور جو کیلشیم جیسے خوراک ہے وہ دینی چاہیے. پروٹینس والی غذائیں ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں، بیکاز چلڈرن آر گروئنگ اینڈ ڈیولپنگ. کیونکہ یہ سارے کا سارا جو آپ سے ڈسکشن ہو رہی ہے، آپ دیکھیں گے کہ یہ فزیکل ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. تو فزیکل ڈیولپمنٹ میں جہاں ہارمونز اپنا کام کر رہے ہیں، جہاں پہ سلیپ ہیبٹس اپنا کام کر رہی ہیں، وہاں جو بہت اہم ایک ایلیمنٹ نظر آتا ہے وہ غذائیت کا پہلو نظر آتا ہے. اور جب پوری مقدار میں بچے کو آپ نے وائٹامنس اور ساتھ پروٹین اور دینی ہے تاکہ وہ بہترین انداز سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے. Why is nutrition is so much important? Infants and children are more likely to suffer from poor nutrition than compared to adults. Example for low nutritional stores. Infants have low nutritional in stores. کیسے ان کی کم ہو جاتی ہے؟ کیونکہ بچے اتنے ایکٹیو ہیں اور وہ 5 منٹ کے بعد ان کی ایکٹیویٹی جو ہے، سرگرمی، وہ بدل جاتی ہے. وہ اسٹیٹک نہیں ہے، وہ بیٹھے نہیں رہتے، ان کا کام ویری ایکٹیولی وہ اپنے موڈس کو چینج کرتے رہتے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسمالر یور چائلڈ از، جتنا بچہ چھوٹا ہے اس کو اتنے ہی غذائیت کی زیادہ ضرورت رہتی ہے. دس مینس دیٹ دے کین اونلی کوپ ود اسٹارویشن فار ویری شارٹنڈ پیریڈس آف ٹائم. ان کو اب بہت لمبے عرصے جیسے ہم لوگ رہ جاتے ہیں 2-2 3-3 گھنٹے، یا ڈیفینیٹلی ہم صبح ناشتہ کرتے ہیں تو پھر ایک سیکنڈ میل لیتے ہیں جا کے لنچ کے ٹائم پہ، لیکن بچوں کے ساتھ اتنا لمبا آپ اسے جو بھوکا شکار نہیں رکھ سکتے. ان کو چھوٹے میلز میں ڈویژن کر دی جائے گی جا کے. ریپڈ ڈیولپمنٹ جو ہے ان دا نروس سسٹم از جسٹ بیسڈ آن گڈ نیوٹریشیس ویلیوز. جو ہم اگر غذائیت اچھی ان کو دے رہے ہیں تو اس کا افیکٹ اس کے نروس سسٹم کے اوپر بھی اتنا ہی ہوگا. Children's brain grows very rapidly during last 4 months of pregnancy. تو اس میں آپ دیکھیں کہ آخری جو پیدائش سے پہلے کے 4 مہینے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ فرسٹ 2 years، اس میں ان کی برین ڈیولپمنٹ بہت تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے. اور اس کے لیے آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس میں کیلشیم، پروٹین، منرلز، ان سب کی ضرورت ہے. تو یہ پرووائڈ کرنا تاکہ ان کے نرو سیلز جو ہیں، جسے آپ اعصابی خلیے کہتے ہیں، وہ سیلز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک کنیکٹیوٹی میں آ رہے ہوتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں تو اس کے لیے پوری اس کو وائٹامنس کی ضرورت ہے، غذائیت کی ضرورت ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ گڈ نیوٹریشن از امپورٹنٹ ٹو انشور دیٹ دس اکرز پراپرلی. اور ان کا جو ڈفرینٹ نرو سیلز ہیں، ان کا آپس میں کنیکٹیوٹی کا ہونا برین ڈیولپمنٹ اور پھر باقی اس کی انٹائر باڈی کی موومنٹ اور اس کی جو کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے. اس لیے بچوں کو بہترین غذا دینا اہمیت کا حامل ہے. سجیشنز فار گڈ نیوٹریشن، میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا آپ اچھی ویلیوز ان کو نیوٹریشیس ویلیوز دے سکتے ہیں اور اچھی غذائیت دے سکتے ہیں. آفر اے ویری ویریڈ ہیلدی ڈائٹ. ہیلدی ڈائٹ مینس آپ کو سرچ آؤٹ کرنا ہے، خود سے دیکھیں گے کہ کیا ہے ہیلدی ڈائٹ. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کو کچھ فرائز کے اوپر لگا دیا، آپ نے ان کو بہت زیادہ آئلی چیزیں لگا دیں جا کر.
اس میں آپ نے ڈیلی عام روٹین میں جو آپ چیزیں کھاتے ہیں، آپ سبزیاں کھاتے ہیں، آپ گوشت کھاتے ہیں، اسی طریقے سے اس بچے کو اس کی ایج اپروپریٹ ڈائٹ دیں گے. اینڈ آفر پریڈکٹیبلی میلز ایز ویل ایز سیورل اسنیکس ان اے ڈے. آپ نے اس کو ایک پورشنس میں ڈیوائڈ کرنا ہے. آپ نے چھوٹے چھوٹے جو نمکین کھانے جیسے نا چھوٹے اسنیکس ہم کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان اسنیکس کی جو ویلیو ہے وہ آپ کو چیک رکھنی ہے کہ آپ اس کو غذائیت سے بھرپور قسم کی تمام خوراک پرووائڈ کریں گے. آفر اسمال پروپورشنس، چھوٹے جو پورشنز دیں گے تھوڑی تھوڑی کر کے چیزیں، وہ ان کے لیے زیادہ زود ہضم ہو جائیں گی. اور اس کی بجائے کہ آپ بہت ساری بازار کے ڈبے بنے بنائے خریدیں، ہمارے ماحول میں بہت اچھی چیزیں مل جاتی ہیں. آپ اس کو سوجی کی کھیر بنا سکتے ہیں، آپ ساگو دانے سے اس کے دودھ کے ساتھ کھیر بنا سکتے ہیں. آپ اپنی جو بجٹ ہے اس کے انداز میں فروٹس ہیں ہمارے بڑے اچھے، وہ آپ کو اس کو کس طریقے سے پروسیس کرنا ہے گھر پہ، باہر والی چیزیں آپ نے نہیں دینی. اور بنانا، ایپل، اس طریقے سے بچوں کو آپ فروٹس کی عادت بھی ڈال سکتے ہیں. اینڈ پرمٹ چائلڈ ٹو سرو ہم اور ہر سیلف. آپ نے جو ایک اور کام کرنا ہے کہ بچے کو سم ٹائمز آپ نے دیکھا کہ بچے اکیلے بیٹھ کے نہیں کھاتے، تو تھوڑا سا ایک یا دو، یا آپ خود بیٹھے ہیں تو بچے کو کہیں کہ وہ آپ کو کھلائے، یا آپ اس کے ساتھ اس طرح سے بیہیو کریں گے کہ وہ اس کو ایک انوائرمنٹ ملے گی کہ اچھا یہ خود بھی کھا رہے ہیں تو میں بھی کھاؤں گا ساتھ. Avoid choosing food as reward. یہ جو ایک بہت امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ اگر تم یہ کام کر لو، آپ یہ کام کر لو گے تو میں آپ کو ایک ایپل دوں گی، جوس کا ایک ڈبہ دے دوں گی. تو یہ کام نہیں کریں گے. آپ نے فوڈ کو انعام کے طور پر نہیں دینا بچے کو کبھی بھی. وہ صرف اسی وقت کھائے گا جب وہ سمجھے گا کہ مجھے کوئی کام کرنا ہے. تو اسٹیمولیشن جو ہے یہ آپ کی ایک نیگیٹو افیکٹ کریٹ کر دے گی. اور اس میں آپ دیکھیں کہ وہ بہت سارے سرٹن جو فوڈ آئٹمز ہوتے ہیں وہ کھانا نہیں پسند کرتے. آپ نے بس اپنے جو اس کی غذائیت کو برقرار رکھتے ہوئے اتنے اچھا فوڈ کانٹینٹ رکھنا ہے کہ اس کا ٹیسٹ بھی ڈیولپ ہو اور وہ اچھی چیزیں کھانے کی طرف جائے، تاکہ اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ کے لیے جو بہترین نیوٹریشیس ویلیوز کے ساتھ غذا ہے اس کو ہم فراہم کر سکیں. تھینک یو.